بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے یہ دیکھنا ہے یہ بندہ ہے کیا۔ اگر یہ کسی ایسی جگہ پہ فائز ہے یا ایسا کوئی بڑا سکالر ہے یا کسی مذہب کا ریپرزنٹیٹیو ہے یا علماؤں میں اس کا کہیں شمار ہوتا ہے تو اس کو سیریسلی لے لیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں، وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ایویڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ نہ کسی عالم کی کیٹیگری میں آتا ہے، نہ سکالرز کی کیٹیگری میں آتا ہے، نہ ریپرزنٹیٹیو ہے۔ اس سے پہلے بھی جو اس نے بہت سی غلط بیانی کی ہے تو علماؤں نے اسے حتیٰ ادھر یہاں تک کہ یہ اسلام سے خارج ہے یہ بھی کہا علماؤں نے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن دوسرا جو سیریس مسئلہ لینے کا ہے یہ ہے کہ بات جو اس نے کی ہے تو ڈیفینیٹلی اٹیک جو ہے وہ وحدت پہ ہے، چونکہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیات جو حذف کرنی ہے، ڈیلیٹ کرنی ہے قرآن سے، یہ جہاد پہ ہے اور یہ پہلے پیغمبر کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور اس کو خلفاؤں نے ایڈ کیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ کہیں نہ کہیں اس میں ذہنیت ہے کہ شیعہ اور سنی میں جو ہے اتحاد جو قائم ہے اس کو تارمار کرے اور امت مسلمہ کو بکھیر دے۔ اس میں جو اس کا یہ دعویٰ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے علمی لحاظ سے، خود علوم قرآن یا تاریخ میں اس کی دلیل ہے، یہ وہاں پہ رد ہوتا ہے اول۔ دوم جو یہ منصوبہ ابھی انٹرنیشنل لیول پہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں اور جو مین ایشوز ہیں ان کے ساتھ ہر ایک قوم کو جو نا ان کا ذہن جو ہے وہ منتشر کریں، اس جیسی سازشیں جو خصوصاً اہل تشیع کے خلاف بھی چل رہی ہیں، یہ اس کی ایک کڑی میں ایسے دیکھ رہا ہوں، یہ اس کی ایک کڑی ہے، یہ ایک ماؤتھ پیس ہے، پیچھے کوئی اور ہے، ماسٹر مائنڈ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ بیوقوف آدمی، اس کو کہا گیا ہے، اس کو کس طریقے سے یہ خدا جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ کیسے اس کو پریشرائز کیا گیا، لالچ دی گئی اور یہ آیا پہ لے کے سپریم کورٹ کے سامنے ایک بیہودہ سا ایک دلیل کے بغیر ایک بیان دینے کے لیے۔ تو اس تناظر میں علماء کرام کا یہ فرض ہے کہ امت مسلمہ کو وہ آگاہ کریں ان جیسے عناصر کے منصوبوں کے مطابق، جیسا الحمدللہ کل جمعہ تھا، ہر ایک نے چاہے اہل تشیع کے علماء ہوں چاہے اہل سنت کے علماء ہوں، حتی المقدور سب نے کوشش کی کہ اس بیان کو کنڈم کرے، اس کو علمی روشنی میں بھی بیان کیا، ہندوستان میں بھی یہاں پہ ہوا، کشمیر میں بھی ہوا۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی علماء فتویٰ دیں۔ دیکھیں میں اہل تشیع کی یہ بات ہے کہ علماء یہاں پہ فتویٰ نہیں دیتے، یہاں پہ مراجع کرام فتویٰ دیتے ہیں۔ ہاں علماء ایک کام کر سکتے ہیں، مراجع کرام سے وہ استفتاء کر سکتے ہیں ان جیسے عناصروں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، سوشل بائیکاٹ ان کے ساتھ کرنا ہے، ان کو کنڈم کرنا ہے یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی طریقہ کرنا ہے، ان کے خلاف کیا فتویٰ دیں، یہ اسلام میں داخل ہیں یا نہیں ہے، یہ ان کے ہمارا جو ہے ہم آگے وہ عوام تک پہنچائیں گے۔ مفتیان کرام جو ہیں اہل سنت برادری کے، ان کو بھی سامنے آنا چاہیے حقائق کی رو سے۔ یہ جو ابھی ماحول ہوگا کہیں نہ کہیں ایسا بھی کہ یہ جو اتحاد کا جو شیرازہ ہے وہ بکھیرنے کے لیے وہ سامنے آئے، حقائق کو روشناس کرائیں، لوگوں سے کہیں اتحاد کی بہر صورت ضرورت ہے۔ ان چیزوں سے زیادہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے دشمن فقط اس امت مسلمہ کے اتحاد کے پیچھے ہے، ورنہ اس میں سپریم کورٹ آئے قرآن سے 26 آیا نکالیں، یہ ایک عجیب سا بیان ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی اسرائیل کا آیا تھا کہ نہیں جی ہمیں یہ جہاد کا جو ہے اس میں چیپٹر وہ ڈیلیٹ کرنا ہے، جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو یہ اس کی تو، اور یہ کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، کوئی کسی سلیبس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں زبر زیر اوپر نہیں ہوا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، وہ تحریف ناپذیر کے قائل ہے۔ اصلاً قرآن وہی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ ہم شیعہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں یہ قرآن وہی ہے جو ہمارے اماموں کے ائمہ علیہ السلام کے پاس تھا، جو ابھی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس تھا، یہ وہی قرآن ہے، بالکل وہی، اس میں کہیں نہ کوئی اضافہ ہوا ہے نہ کہیں کمی ہوئی ہے۔ تو اب ایک بندہ آتا ہے اور بدون دلیل ایسا کہتا ہے تو یہ کانسپریسی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔